بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 292 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ جہاں دیدہ شخص دکھائی دیتا تھا، لیکن میں نے بھی اتنی بھرپور کہانی اسے سنائی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ہوٹل کی لابی میں انتظار کرنے کو کہا اور خود ٹیلی فون کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ یہ مصروفیت وہ میری موجودگی میں بھی کر سکتا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میاں جی کو ٹریس کرنے کی کارروائی کو وہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دانستہ اسے ایسی مبہم اور چکردار کہانی سنائی تھی کہ وہ میری حیثیت کا اندازہ نہ لگا سکے، مگر میاں زاہد سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں نے چودھری تجمل کے سامنے B38 اور جمال کا ذکر کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی، تاہم زبان سے اس نے کوئی اظہار یا استفسار نہیں کیا۔ میں اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانے میں کامیاب رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ہوٹل مینیجر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا، ایسا ہے کہ میاں جی سے میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں صرف آدھا گھنٹہ دینے کو تیار ہیں، کیا وہ یہاں آ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ مینیجر تجمل نے نفی میں گردن ہلائی۔ انہوں نے ایک ڈینٹل کلینک پر بلایا ہے۔ پھر اس نے مذکورہ کلینک کا ایڈریس بتانے کے بعد کہا، ٹھیک 9 بجے تم وہاں پہنچ جاؤ۔ 9:30 بجے میاں جی کا ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ 9 اور 9:30 بجے کے درمیان آدھے گھنٹے میں تم سے ملاقات کریں گے، لیکن وقت کا خیال رکھنا، وہ بہت ہی پنکچوئل ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 8 بجے ہیں، 9 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، میں بآسانی اس کلینک پر بر وقت پہنچ سکتا ہوں۔ چودھری تجمل نے پوچھا، وہاں جانے کے لیے تمہارے پاس سواری کا بندوبست ہے یا میں ٹیکسی منگوا دوں؟ میں نے دانستہ جھوٹ بولا، میرے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے، میں ٹیکسی میں وہاں جاؤں گا، لیکن اس سلسلے میں آپ زحمت مت کریں، میں خود چلا جاؤں گا، ابھی میں صدر میں بھی تھوڑی خریداری کروں گا۔ ایز یو لائک، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ پھر بولا، تم نے بتایا کہ میاں جی سے یہ تمہاری فرسٹ میٹنگ ہوگی، تم کلینک میں انہیں کیسے پہچانو گے؟ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے اپنے چہرے پر پریشانی کے آثار تخلیق کیے تاکہ وہ مجھے میاں زاہد کا صورت ناشنا ہی سمجھتا رہے، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں میاں زاہد کے نقش و نگار اور حلیے کو اپنے ذہن میں لاک کر چکا تھا۔ شعیب گوری نے پہلی ملاقات میں مجھے اس کی تصویر بھی دکھائی، اگرچہ میں نے اسے پہلے میاں زاہد کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میں اسے پہلی ہی نظر میں بخوبی پہچان لوں گا۔ میں نے کہا، ہاں یہ پرابلم تو ہوگی۔ میری الجھن کے پیش نظر چودھری تجمل نے کہا، ویسے تو میں نے میاں جی کے حکم پر انہیں تمہارا حلیہ تفصیلاً نوٹ کروا دیا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے، لیکن انہوں نے جو مشورہ دیا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا مشورہ دیا ہے میاں زاہد نے؟ میں نے پوچھا۔ تجمل نے بتایا، ڈینٹل کلینک کی ریسیپشن کا نام حنن ہے، وہ دبلی پتلی لڑکی میاں جی کو اچھی طرح جانتی ہے، تم اس سے ان کے بارے میں پوچھ لینا۔ میاں جی ٹھیک 9 بجے کلینک کے ویٹنگ روم میں موجود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں میاں زاہد کے مشورے پر عمل کروں گا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا اور مینیجر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب میں ہوٹل سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ چکا تو ڈارلنگ اچانک ایک طرح سے نمودار ہو کر میرے پاس آ گئی۔ گاڑی سے ہوٹل تک میرے ساتھ آئی تھی، مگر ہوٹل کے اندر داخل ہونا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ میں 2-4 گلیوں میں گھومنے کے بعد اپنی شہراٹ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈارلنگ کو پیسنجر سیٹ پر سوار کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں عبداللہ ہارون روڈ سے نکل کر کلفٹن کی جانب جا رہا تھا۔ مذکورہ ڈینٹل کلینک کلفٹن ایسے پوش اور بارونق علاقے میں واقع تھا۔ اس وقت میں بڑے تسلسل کے ساتھ میاں زاہد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ چودھری تجمل سے میرا حلیہ معلوم کیا، لیکن مجھے اس کے حلیے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اسے یہی ظاہر ہوتا تھا میاں زاہد اچھی طرح دیکھ بھال کر مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر اسے میرے بارے میں کسی قسم کا شبہ ہو جاتا تو وہ پردے میں رہ کر کوئی بھی خطرناک چال چل سکتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ میں قبل از وقت اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاؤں گا اور 9 بجنے سے پہلے میں وہاں کا تنقیدی جائزہ بھی لے لوں گا۔ کلینک میں داخل ہونے اور ریسیپشن سے میاں زاہد کے بارے میں استفسار کرنے کے بارے میں حالات کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بہت ہی نازک سچویشن تھی اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ صدر سے اس ڈینٹل کلینک تک باسہولت 25 منٹ کی ڈرائیونگ تھی۔ میں نے تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے یہ فاصلہ 15 منٹ میں طے کر لیا۔ جب میں مطلوبہ کلینک پہنچا تو میری ریسٹ واچ 8:20 کا وقت بتا رہی تھی، گویا میاں زاہد کی آمد میں ابھی 40 منٹ باقی تھے۔ اگر وہ 10 منٹ پہلے بھی آ جاتا تو پھر بھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا۔ میں نے کلینک کے سامنے گاڑی روکی نہیں بلکہ دھیمی رفتار سے آگے بڑھاتے لے گیا۔ اسی دوران میں گرد و نواح کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کلینک کے سامنے سڑک کی دوسری جانب ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا۔ وہ سٹور مجھے آئیڈیل جگہ لگی، اس کے اندر رہتے ہوئے میں بآسانی کلینک میں آنے جانے والوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ اس وقت کلینک کے آگے 3-4 گاڑیاں کھڑی تھی جو بظاہر وہاں آنے والے مریضوں ہی کی ہو سکتی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے شہراٹ کو واپس موڑ لیا اور ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے سے گزر کر دوبارہ کلینک والی سمت میں آ گیا۔ میں نے سوچا ابھی کافی وقت ہے، لہٰذا ایک نظر اندر جان کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کا لے آؤٹ کیا ہے اور وہاں موجود افراد میں کہیں میاں زاہد حسین تو شامل نہیں۔ کلینک کی نگرانی سے قبل یہ جاننا بہت ضروری تھا۔
میں نے شیرارڈ کو کلینک کے آگے کھڑی گاڑیوں کے ساتھ پار کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہنگامی صورتحال میں مجھے وہاں سے فوری نکلنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چند سیکنڈ بعد میں کلینک کے اندر سے راؤنڈ لگا کر باہر آ چکا تھا۔ کلینک کے ویٹنگ روم میں میاں زاہد موجود تھا اور نہ ہی کوئی مشکوک چہرہ مجھے نظر آیا۔ ڈارلنگ شیرارڈ کے اندر بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی پشت کو پیار سے سہلاتے ہوئے پوچھا، ڈارلنگ تم اس مشن میں میرے ساتھ رہو گی یا گاڑی میں بیٹھی رہو گی؟ اس نے بڑے سریلے انداز میں آواز نکالی، میاؤں۔ میں اس آواز کو ہاں یا نہ میں کسی خانے میں فٹ نہ کر سکا۔ اسے درست جواب کے لیے تھوڑی سی ذہنی جمناسٹک کرنا پڑتی تھی۔ میں نے بدستور اس کے نرم و ملائم اور گداز بدن کو سہلاتے ہوئے کہا، ڈارلنگ تمہاری میاؤں خاصی معنی خیز ہوتی ہے، میری بات دھیان سے سنو۔ وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں گاڑی کو یہاں چھوڑ کر سامنے والے ڈپارٹمنٹل سٹور میں جا رہا ہوں۔ اگر تم گاڑی کے اندر ہی میرا انتظار کرنا چاہتی ہو تو آرام سے سیٹ پر بیٹھی رہنا، اور اگر میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو گاڑی سے باہر آ جاؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ڈارلنگ نے اپنی مخصوص آواز میں میاؤں کیا اور چھلانگ لگا کر میرے قدموں کے پاس پہنچ گئی۔ اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں سڑک پار کر کے ڈپارٹمنٹل سٹور کے نزدیک آ گیا۔ ڈارلنگ کو اس طرف پہنچانے میں مجھے کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی۔ وہ ایسے موقع پر مجھے کسی قسم کی زحمت نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب سے گزرتی ہوئی ایک جانب چلی گئی۔ میں اس کی اداؤں کو اب خاصا سمجھنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے قریب رہتی جیسے کوئی سراغ رسان نگرانی پر مامور ہو۔ وہ حاضر و غائب کی فلسفی سے بھی بخوبی واقف تھی۔ جب مناسب سمجھتی میرے نزدیک آ جاتی اور جب نامناسب خیال کرتی میری نظر سے اوجھل ہو جاتی۔ ایسی سمجھدار بلی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈپارٹمنٹل سٹور خاصا کشادہ تھا، لہذا وہاں اچھا خاصا وقت گزارا جا سکتا تھا۔ میں نے وہاں رکھی اشیاء بے بہا کا اس طرح جائزہ لینا شروع کیا کہ شیشے کے پار کلینک کا منظر مجھے واضح نظر آتا رہے۔ مجھے وہاں مصروف دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کلینک کی نگرانی کر رہا ہوں۔ 9:15 بجے میری مراد بر آئی۔ میں نے چونک کر اس سیاہ لینڈ کروزر کو دیکھا جو میری شیرارڈ کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نئے ماڈل کی ایک ہیوی گاڑی تھی جس کے شیشے بھی سیاہ ہی تھے۔ میں تن کر پوری توجہ سے جیپ کو دیکھنے لگا۔ لینڈ کروزر کے دروازے کھلے اور 3 افراد آگے پیچھے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک باس ٹائپ کا شخص تھا، لیکن وہ میاں زاہد حسین خرگز نہیں تھا۔ میاں زاہد پستہ قامت اور سیاہ رنگت کا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی مکاری سے بھری ہوئی اور جسم مائل فربئی تھا، مگر میں نے جس باس ٹائپ شخص کا ذکر کیا وہ دراز قامت، گندی رنگت اور موٹی آنکھوں کا مالک تھا۔ اس کا جسم بھی بالکل فٹ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا پرنٹ سوٹ پہن رکھا تھا جس پر گولڈن کڑھائی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ باقی 2 افراد تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی جبکہ دوسرا نہتہ دکھائی دیتا تھا۔ کلاشن بردار شخص لینڈ کروزر کے نزدیک ہی رک گیا جبکہ پرنٹ سوٹ والا شخص دوسرے شخص کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ میری چٹیز نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے ہی استقبال کے لیے وہاں پہنچے تھے۔ میں اپنی جگہ پر موجود رہا اور گہری نظر سے لینڈ کروزر کو دیکھتا رہا۔ کلاشن کو بردار کی حیثیت گارڈ کی سی تھی اور وہ اس وقت جیپ کے ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ مزید 15 منٹ بھی گزر گئے مگر زاہد حسین کی صورت مجھے نظر نہ آئی۔ 9:05 پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نہیں آئے گا۔ اسے مجھے چکما دینے اور میری حقیقت جاننے کے لیے آدمی بھیج دیے تھے۔ میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکل آیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر کلینک کے سامنے پہنچ گیا۔ چوہے بلی کے اس کھیل میں پوری طرح ان ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر لیا اور پورے اعتماد قدم اٹھاتے ہوئے ڈینٹل کلینک میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں جان کر جا چکا تھا، اس وقت ریسپشنٹ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ میں سیدھا آنند نامی اس دبلی پتلی لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ذرا سا چونکی، اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے شک گزرا کہ اسے میرے حلیے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ یہ ناممکن نہیں تھا۔ میں نے آنند سے کہا، میں موہن اور میاں زاہد حسین سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے دانستہ اپنی آواز بہت دھیمی رکھی۔ مجھے بتایا گیا وہ ٹھیک 9 بجے یہاں ہوں گے، کیا ان سے میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خنن نے جواب دیا۔ پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، میاں جی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے اس کے اشارے کا نگاہی تعاقب کیا اور میری نظریں پرنٹ سوٹ والے دراز قامت شخص پر جا کر رک گئی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں اسی دوران میں ان کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ میں نے باری باری ان سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام موہن ہے، میں سنگاپور سے آیا ہوں۔ پرنٹ سوٹ والے نے بانچے پھیلائے ہوئے کہا، جب تم کلینک میں داخل ہوئے تو میں سمجھ گیا تھا تم ہی موہن ہو۔ تجمل نے مجھے تمہارا حلیہ بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، میں میاں زاہد حسین ہوں۔ وہ سریحان جھوٹ بول رہا تھا، وہ 1% بھی میاں زاہد حسین نہیں تھا۔ گویا میاں زاہد نے مجھے الو بنانے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا تھا۔ ایک دوسرے کو بنانے کے اس کھیل میں بازی اس کے ہاتھ آئی جو زیادہ کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کرتا۔ میاں زاہد کی معلومات کے مطابق میں اس کا صورت آشنا نہیں تھا، لہذا یہ کھیل بہت مزیدار ثابت ہوتا۔ میں نے پرنٹ سوٹ والے سے کہا، مجھے یہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، میں نے اپنا وقت ہی کم کیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہیے۔ اصل موضوع یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتا مسٹر موہن، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کسی پرسکون جگہ پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن 9:30 بجے کا تو تمہارا ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے،
वो मामला मैंने निपटा दिया है, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने डॉक्टर से बात करके अपना नंबर आगे लगवा लिया था। 8:30 बजे से 9 बजे तक वाला मरीज नहीं आया, इसलिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं इस क्लिनिक में लगभग 8:15 बजे पहुंच गया था। वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा था। स्याह लैंड क्रूजर उन्हें लेकर 8:45 बजे क्लिनिक पहुंची थी। मैंने इस झूठ को उसके घर तक पहुंचाने की खातिर कहा, ये तो तुमने अच्छा किया, अब सुकून से बात तो हो सकेगी। जाना कहाँ है? वो बोला, मेरा ख्याल है बंगले पर चलते हैं, तुम मेरे मेहमान हो, आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा, वहीं चलकर बात भी कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, मैंने जो सुना था तुम उसके बिल्कुल बरक्स हो। जाहिद तजम्मुल ने मुझे बताया था कि तुम बहुत मसरूफ आदमी हो, वक्त मुकर्रर से 1 सेकंड ज्यादा मुझे नहीं दे सकोगे। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मैं ऐसा ही बनता हूँ। वो क्लिनिक से बाहर निकलते हुए बोला, लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हारे जहन में मेरे फायदे का कोई आइडिया भी है, लिहाजा तुम्हारे लिए तो मैं वक्त निकाल सकता हूँ। वैसे भी तुम कल वापस जा रहे हो, आज का डिनर तो मेरे साथ होगा। जरा सा तवक्कुफ करके उसने कहा, मुझे हैरत है भोलेनाथ ने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया। इस सिलसिले में मैं भी उलझा हुआ हूँ। मैंने अपने चेहरे पर मसनूई परेशानी करते हुए कहा, B38 से मुझे पता चला है वो लोग वापस सिंगापुर चले गए हैं। उसने कहा, हाँ भोलेनाथ और जमाल 2 दिन बाद वापस चले गए थे। वो उन लोगों की वापसी का जिक्र कर रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो सिंगापुर नहीं बल्कि अदमपुर रवाना हो चुके थे, लेकिन इस मौके पर मुझे अपनी मालूमात का दरिया नहीं बहाना था, लिहाजा खामोश रहा। हम सब चलते हुए स्याह लैंड क्रूजर के करीब आ गए। गनबरदार ड्राइवर फौरन अलर्ट हो गए। मेरी नीली शराड लैंड क्रूजर के करीब बराबर में खड़ी थी। मैंने उसको नजर की जबान में अल्लाह हाफिज कहा और नकली मियां जायद के साथ लैंड क्रूजर के अंदर बैठ गया। गनबरदार ने पैसेंजर सीट संभाल ली। मैं और नकली मियां जायद दरमियानी सीट पर थे, जबकि उनका तीसरा साथी अकबी निशिस्त पर खामोश बैठा था। जीप में हम पांचों की सिवा और कोई न था। लैंड क्रूजर ने बड़े धुआंधार अंदाज में अपने सफर का आगाज किया और साफ सुथरी सड़कों पर फिसलती हुई मंजिल की जानिब रवाना हो गई। इस सफर का इख्तिताम डिफेंस सोसाइटी के एक ऐसे फेज में हुआ जो अभी पूरी तरह आबाद न था। ये फेज समंदर से बहुत करीब था। इसे सी साइड कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस इलाके में ज्यादातर बंगले जेरे तामीर थे, एक दूसरे से खासे फासले पर वाक़े थे। तमाम तामीरी मराइल से गुजरने वाले बंगलों की तादाद बहुत कम थी। स्याह लैंड क्रूजर जिस बंगले के सामने जा रुकी वो पूरी तरह तैयार था। उसके आसपास काफी दूर तक कोई बंगला नजर नहीं आ रहा था। इस सेटिंग से मुझे अंदाजा हो गया कि वो लोग किसी सख्त किस्म के इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ लाए हैं और ऐन मुमकिन था मियां जायद हुसैन भी इसी बंगले के किसी कोने में छुपा हुआ हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था कि यहाँ मियां जायद से जरूर सामना होगा। ये मेरी छठी इसका पैगाम था या फिर ची की कार फरमाई थी। ये फैसला करने से मैं कासर था। जब डेंटल क्लिनिक पर लैंड क्रूजर आकर रुकी तो भी मेरे अंदर से ये आवाज आई थी कि इस जीप में मियां जायद के आदमी आए हैं। हालांकि ऐसा कोई सबूत सामने मौजूद नहीं था। मेरे ज़हन ने बड़ी दुरुस्त इतला दी। मैं इन दिनों ची की एडवांस मशक बड़ी बाकायदगी से कर रहा था। मुमकिन उस मशक की वजह से मेरी किसी बातनी हवास में तहरीक पैदा हो गई हो। बहरहाल ये जो कुछ भी था मेरे लिए सूदमंद साबित हो रहा था। अगर मेरी सलाहियत में इजाफा हो जाता तो साहिल तक पहुंचना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। साहिल के तस्वुर ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में बेच लिया। मुझे यूं महसूस हुआ अगर मजीद कुछ लम्हे मुझ पर यही कैफियत तारी रही तो मैं ढह जाऊंगा और मुझे इस ताज़िक मरहले पर पूरी तरह होशो आवास में रहना था। मियां जायद ने साहिल को मुझसे जुदा किया। मैं इस वक्त मियां जायद के बहुत करीब पहुंच चुका था और ये कुर्बत मुझे साहिल तक पहुंचा सकती थी। नकली मियां जायद ने मुझे एक आरास्ता पैरास्ता ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया। मैंने एक दबीज आरामदेह सोफे पर बैठकर अपना सफरी बैग कार्नर टेबल पर रख दिया। नकली मियां जायद 1 मिनट के लिए बाहर गया, फिर वापस आकर मेरे सोफे पर फैलकर बैठ गया। हमारे दरमियान सेंट्रल टेबल मौजूद थी जिस पर एक नफीस किस्म की क्रिस्टल ऐश ट्रे रखी हुई थी। हमारे साथ आने वाले दीगर अफराद बंगले के अंदरूनी हिस्से में कहीं गायब हो गए। ड्राइंग रूम में हम दोनों के सिवा और कोई न था। नकली मियां जायद हुसैन ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, खाना आधे घंटे के बाद लगा दिया जाएगा। मैंने उसके लिए खुसूसी हिदायत दे दी है। इस वक्फे में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर मोहन? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने ड्राइंग रूम का तनकीदी जायजा लेते हुए कहा, पहले अहम बातें फिर खाना चलेगा। मेरे दाएं हाथ पर ड्राइंग रूम की दीवार पर एक खिड़की मौजूद थी जिस पर कीमती दबीज पर्दा लटक रहा था। बाईं हाथ की दीवार में वो दरवाजा था जिससे गुजरकर मैं अंदर आया था। ड्राइंग रूम में आमदोशिद के लिए वही वाहिद दरवाजा था। सामने वाली दीवार में वॉशरूम का दरवाजा था। वॉशरूम कमरे के एक कोने में वाक़ था। दरवाजे से दाखिल होते वक्त वो बाएं हाथ पर पड़ता था। नकली मियां जायद ने मुझसे पूछा, मिस्टर मोहन अब बताओ तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? मैंने फौरी तौर पर सोची हुई एक फर्जी पुरअसर कहानी उसे मुख्तसर अल्फाज में सुना डाली, जिसके मुताबिक मैं उसके लिए सिंगापुर में एक जबरदस्त सिंडिकेट के क़याम का मंसूबा लेकर आया था। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वहाँ नज़्मो नस्क मैं बहुत अच्छे तरीके से संभालूंगा। एक स्मगलर और जराइम पेशा को किसी मुजरिमाना काम की पेशकश करके ही शीशे में उतारा जा सकता था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और बोला, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने अचानक पूछा, तुम सिंगापुर में किस जगह रहते हो मिस्टर मोहन?
میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا لٹل انڈیا۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ میں اس علاقے کے بارے میں سنا ہے، وہاں ہندوستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، جبھی تو اسے چھوٹا ہندوستان یعنی لٹل انڈیا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا۔ اسی دوران میں چاقو چوبند بیٹھا ہوا تھا اور پوری توجہ سے نقلی میاں زاہد اور ڈرائنگ روم کی ایک ایک شے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا، مسٹر موہن، تم کتنے عرصے سے سنگاپور میں رہ رہے ہو؟ جواب دینے سے قبل میں تھوڑا سا چونکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے میں جیسے ہلکی سی حرکت ہوئی ہو۔ میں نے اس چونکنے کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، ایک طویل عرصے سے، بلکہ میں تو پیدا ہی سنگاپور میں ہوا ہوں۔ میرے ماتا پیتا بہت پہلے ہندوستان سے کوچ کر کے سنگاپور چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم وہاں کے نیشنل ہو؟ ایگزیکٹلی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ چلنے میں گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، مسٹر موہن، تم سنگاپور سے یہاں آئے اور کل واپس بھی جانے والے ہو۔ تمہارے بیگ میں اس وقت تمہارا پاسپورٹ تو ہوگا؟ اس کا سوال بڑا قیامت خیز تھا، لیکن میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں نے برجستہ کہا، پاسپورٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ گھر میں رکھا ہے۔ میں اپنے ایک دوست امر ناتھ کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں جو گارڈن ویسٹ کے علاقے میں رہتا ہے۔ تمہارے اس بیگ میں کیا ہے؟ اس نے کارنر ٹیبل پر رکھے سفری بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر کے علاقے میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، اس بیگ میں وہی سامان بھرا ہوا ہے۔ کیا میں تمہارے بیگ کی تلاشی لے سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس سوال پر میں نے اپنے چہرے کو برہمی کے تاثرات سے سجا لیا اور الجھن زدہ انداز میں کہا، میں سمجھا نہیں مسٹر زاہد حسین۔ ویری سمپل، وہ بولا، میں اس بیگ کے اندر جھانکنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اسی لمحے کھڑکی کے پردے میں دوبارہ حرکت پیدا ہوئی۔ میں فوراً سے بیشتر سمجھ گیا کھڑکی کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ وہ پردے کی اوٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی سن رہا تھا۔ پلک جھپکنے میں میرا خیال میاں زاہد حسین کی سمت پرواز کر گیا اور ایسا سوچتے ہوئے میں نے اپنے وجود میں ایک تناؤ سا محسوس کیا۔ میں اپنے شکار کی انتہائی نزدیک پہنچ چکا تھا۔ لپکنے اور جھپٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ نقلی میاں زاہد نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تلاشی دینے پر اعتراض کیا ہے؟ یہ میری انسلٹ ہے میاں زاہد، میں نے کہا۔ اس میں بے عزتی والی کوئی بات نہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ میں بھی خطے سے اکھڑ گیا، لیکن میں تمہارے اس مطالبے سے سبکی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے مسٹر موہن، وہ گھرایا، یا تم جو کوئی بھی ہو، بیگ کی تلاشی تو تمہیں دینا پڑے گی۔ بات ختم کرتے اس نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ اگلی لمحے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور گن بردار شخص اندر آ گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتی کلاشنکوف کی نال کا رخ میرے سینے کی جانب کر دیا۔ کیا ارادہ ہے مسٹر؟ شرافت سے بیگ میری طرف پھینکتے ہو یا میں اسلم کو زحمت دوں؟ اس کا اشارہ کلاشنکوف بردار کی طرف تھا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی کارنر ٹیبل سے اپنا سفری بیگ اٹھا لیا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے نقلی میاں زاہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رضاکارانہ طور پر ہینڈز اپ ہوتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا یہاں اس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ میں تم سے مل کر مایوس ہوا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بیگ کو اس کی طرف پھینکنے کا جھانسا دیتے ہوئے کہا، تم خود دیکھ لو اس بیگ کے اندر میں نے کون کون سے سانپ بند کر رکھے ہیں۔ وہ میرے جھانسے میں آگے اس کے دونوں ہاتھ بیگ کو کیچ کرنے کے ارادے سے بے اختیار آگے بڑھے، لیکن اسی دوران میں بیگ کو گن بردار کی سمت پوری قوت سے اچھال چکا تھا۔ گن بردار اس غیر متوقع حرکت سے بوکھلا گیا۔ میرا سفری بیگ سیدھا اس کے ہاتھوں پر جا لگا۔ اسی اثناء میں فرنٹ رول کر کے سینٹرل ٹیبل کے اوپر سے نقلی میاں زاہد کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس کے دراز بازو کے درمیان نمودار ہو کر میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار پنچ رسید کر دیا۔ وہ میری جانب سے کسی ایسے حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ بیگ کی بجائے ایک کرنٹ دار پنچ کا تحفہ اسے ملا تو وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں اسی دوران میں گن بردار کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بیگ کا سٹیپ جانے کس طرح گن کی نال سے الجھ گیا تھا کہ گن بردار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے ایک بھرپور سائیڈ کی اس کی تشریف پر جڑ دی۔ وہ بیگ اور گن سمیت سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اسے شدید قسم کی چوٹ پہنچی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گئی، یعنی بیگ بھی اس سے خاصے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ میں نے بیگ اور گن کی جانب قدم بڑھایا تو نقلی میاں زاہد حسین میرے راستے میں آ گیا۔ وہ میرے پائیں سے سنبھل چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بازو کے کلاوے میں کسنے کی کوشش کی۔ میں اس کے ہاتھوں کے میراب سے پہلے ہی اس کی باؤں کے گھیرے سے نکل گیا اور جواب ازاں غزل کے طور پر ایک جھٹکے دار بیک کک اس کے سینے پر دے ماری۔ الٹے قدموں گن بردار سے جا ٹکرایا۔ میں نے لپک کر بیگ اٹھایا اور اس کے سٹریپ میں سے ایک بازو اور گردن کو گزار کر اسے اپنے جسم پر سوار کر لیا۔ اگلی لمحے کلاشنکوف میرے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ میں نے میکانیکی انداز میں گن کا رخ ان دونوں کی طرف کیا اور داڑ کر نقلی میاں زاہد سے کہا، جس طرح شیر کی کھال پہن لینے سے گیدڑ شیر نہیں بن جاتا، بالکل اسی طرح باز کی اداکاری کرنے سے کوئی چمچہ باز نہیں بن سکتا۔ بتاؤ اصلی میاں جی کہاں ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے۔ میں نے صفاقی سے گن کی نال کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ تم کون ہو؟ وہ تھرتھراتی آواز میں بولا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارے سیکنڈ فادر بلکہ گاڈ فادر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میاں زاہد حسین کے بارے میں بتاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
میرے لہجے میں موت کی سی سنگینی سمٹ آئی۔ اس شخص نے بے اختیار چونکی ہوئی نگاہ سے پردہ پوش کی جانب دیکھا۔ وہ کھڑکی میری پشت پر تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کی نگاہ کا تعاقب کیا، اس لیے ابھی کی تھوڑی دیر پہلے میں کھڑکی کے پردے میں مشکوک قسم کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ کھڑکی خاموش اور اس پر پڑا ہوا پردہ ساکن تھا۔ جتنی دیر میں میری نظر کھڑکی سے پلٹ کر واپس نقلی میاں زائد تک پہنچی، اسے مہم جوئی کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے گن چھیننے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو لیتے ہوئے قالین پوش فرش پر دور تک لڑک گئے۔ وہ میرے ہاتھوں سے گن نکالنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ مجھے ماننا پڑا کہ اس شخص کے جسم میں کسی گینڈے جیسی طاقت بھری ہوئی تھی۔ وہ بڑے بھرپور جھٹکے مار رہا تھا، مگر میں بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسی چھینا چھپٹی میں ایک مرلے پر وہ میرے نیچے آ گیا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اچانک کلاشنکوف پر اپنی گرفت ختم کر دی۔ گن میرے ہاتھوں سے کسی طوفان کی مانند نکلی اور اس کا داتی جسم میرے نیچے دبے ہوئے شخص کے چہرے سے جا ٹکرایا۔ ایک کرمناک چیخ ڈرائنگ روم کی فضا میں گونجی اور وہ کسی ذبح شدہ جانور کی طرح ہاتھ پاؤں پھینکنے لگا۔ گن ایک مرتبہ پھر دور جا گری۔ میں نے اس کے سینے سے اٹھنے سے قبل 2-4 شافی پنچ اس کے مضروب چہرے پر ثبت کیے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلانے لگا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے پلٹ کر دیکھا، زخمی گن مین سنبھل چکا تھا اور کلاشنکوف کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس نے اس طرف چھلانگ لگائی تھی جہاں گن پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں آتی، میں نقلی زائد حسین کے سینے پر کسی طاقتور سپرنگ کے مانند اچھلا اور اسلم نامی اس شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ اسی دوران میں وہ گن اٹھا کر میری جانب سیدھا کر چکا تھا۔ میں نے ہوا میں رہتے اس کے ہاتھوں پر ایک بھرپور ضرب لگائی اور بیک سمرسالٹ لگاتے ہوئے کمرے کے کونے میں پہنچ گیا۔ اسی وقت فائرنگ کی مخصوص آواز گونجی۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر کے سبب گن کا ٹریگر دب گیا، لیکن اس ظالم ضرب نے گن کی نال کا زاویہ بگاڑ دیا۔ اس کا رخ فرش کی جانب ہو گیا، چنانچہ فائرنگ کی آواز میں انسانی چیخوں کا اضافہ ہو گیا۔ کلاشنکوف کی اس برسٹ نے نقلی میاں زائد کو چھلنی کر دیا۔ میرے وہاں نہ ہونے کے سبب وہ براہ راست فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ ایک بے ارادہ عمل تھا۔ اسلم نے مجھے خلاق کرنے کی کوشش کی اور نشانہ کوئی اور بن گیا۔ اسلم گن تھامے وحشت زدہ سی نظروں سے اپنے باز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلم کی وحشت ٹوٹنے سے قبل ہی میں نے اس پر وار کر دیا۔ میں نے ایک لانگ سٹیپ سائیڈ کک اس کی کمر پر رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم دور چلا گیا، تاہم اس نے گن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ میں آگے بڑھ کر اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے دوران میں اسے فائرنگ کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں اسے گن سیدھی کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس اثناء میں دروازے کے باہر دوڑتے قدموں کی آواز ابھری۔ کوئی بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اسلم کو لمبا لٹانے کے لیے اس پر 2-4 خطرناک ہاتھ آزمائے۔ وہ کسی کٹے ہوئی شیطیر کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے کلاشنکوف نکالی اور ایک لمبی جس بھر کر کھلے دروازے کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ اگر مجھے عمل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو آج میں یہ داستان سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کہ مصداق میرا بال بھی بانکا نہ ہوا۔ میں نے جن دوڑتے قدموں کی آواز سنی تھی، ان قدموں کا مالک کھلے دروازے میں نمودار ہوا اور اس نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں تھمی کلاشنکوف نے ایک مولک کہکا لگایا۔ اس کا نشانہ میں تھا، مگر میں نشانے پر نہیں تھا، لہذا اس فائرنگ نے اسلم کے زمین بوس وجود کو چھیڑ ڈالا۔ نوارد حملہ اور حیرت زدہ نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی متلاشی نگاہ میری تلاش میں تھی۔ میں نے اس کی حیرت اور تلاش کو ختم کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ سے نکل کر بڑی پھرتی سے کلاشن کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی اور پھر بے رحم لہجے میں غرایا، گن کو پھینک دو۔ مجھے خود اپنی آواز انجان سی لگی۔ اس وقت صفاقی اور وحشت نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہ گن بردار وہی شخص تھا جو ڈینٹل کلینک میں نقلی زائد حسین کے ساتھ داخل ہوا تھا اور زیادہ تر اس نے گونگا کردار ادا کیا تھا۔ میرے حکم کی تعمیل میں اس نے پس و پیش سے کام لینا چاہا تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی پر کلاشنکوف کا بٹ رسید کر دیا۔ وہ ڈگمگایا اور تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ وسیلے انداز میں اپنے ہیوی فوجی بوٹ اس کے چہرے پر 2-3 بھرپور ٹھوکریں بھی لگا دی۔ کھوپڑی پر پڑنے والی ضرب نے اسے دنیا